الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى كل ملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغض یعظکم لعلکم تذکرون۔ ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی وجل واتم واہم واکبر۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ علماء دین الاسلام، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والوں، ابھی میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، دین الاسلامی علماء دین کے پیکر ہے۔ علماء دین اہل سنت کو لے کر چلنے والے علماء دین ہیں، اور حضور کائنات مدینہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب آخری نبی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آخری نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو اب سوچنے والی بات ہے، غور فکر کرنے والی بات ہے کہ اب دین کو لے کر چلنے والے کون ہیں، دین کو آگے بڑھانے والے کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرماتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں کہ نبی نہیں آئے گا مگر جو علماء دین ہے، جو عالم دین ہے، جو مفتی کرام ہے، جو علماء دین ہے، وہی دین کے رہبر ہے، اور آگے تک لے کے چلنے والے لوگ علماء دین ہیں، اور دین اسلام کو آگے بڑھانے والے لوگ بھی علماء دین ہیں۔ اس لیے ہم کو سوچنا چاہیے، علماء دین کی عزت کرنا چاہیے، عالم دین کی عزت کرنا چاہیے، کیونکہ عالم حافظ ختم ہو جائیں گے یہ دنیا سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دین اسلام بھی یہ دنیا سے ختم ہو جائے گا، دین اسلام بھی دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ میں نے دوسری آیت پیش کی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینے والا ہے۔ کون ہدایت دینے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینے والا ہے۔ آپ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہدایت دی تھی، نبی بنایا تھا، اپنا محبوب بنایا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کو آگے لے کر چلے، دین آگے لے کے چلے، اور دین اتنا آگے پہنچ چکا ہے، اتنا آگے پہنچ چکا ہے کہ ہر سال آپ دیکھیں گے کئی علماء دین مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں، کئی عالم دین مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں، کئی حافظ دین مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں۔ یہی تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ہے نا، کہ کائنات مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواجہ غریب نواز کو اجمیر شریف میں بھیجا۔ اس لیے تو آج مسلمان یہ دنیا
دنیا میں موجود ہے، یہ دنیا میں مسلمان موجود ہے، یہ کس کے وجہ سے ہے؟ خواجہ غریب نواز کی وجہ سے یہ دنیا میں سارے مسلمان پیدا ہوئے ہیں اور اپنے دین اسلام کو بڑھاتے ہوئے چلے گئے ہیں۔ یہ اگر کسی کا احسان ہے تو خواجہ غریب نواز کا احسان ہے۔ خواجہ غریب نواز جب نئے نئے اجمیر شریف میں بھی نہیں آئے تھے، جب ہندوستان میں قدم بھی نہیں رکھا تھا، اب خواجہ غریب نواز کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا لگتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواجہ غریب نواز کے نانا ہے۔ کیا ہے؟ نانا ہے، جو خواجہ غریب نواز سے ارشاد فرماتے ہیں، اے خواجہ غریب نواز آپ جائیے ہندوستان کی سرزمین پہ، جب ہندوستان کا بورڈ بھی نہیں بنا ہوا تھا، آج موبائلوں پہ جو نقشے آتے ہیں ہندوستان کے، وہ نقشہ بھی نہیں بنا ہوا تھا۔ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کبھی ہندوستان نہیں گئے ہیں، نہ ہی میں کبھی ہندوستان گیا ہوں، یا رسول اللہ میرے پاس تو نقشہ بھی نہیں ہے، میں ہندوستان میں کیسا جاؤں گا؟ میرے پیارے نبی پر قربان جائیے، اپنی جان نچھاور کیجئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرامت دیکھیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی انار پہ نقشہ نہیں دکھایا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہیں بک میں نقشہ نہیں دکھایا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک پہ، اپنے دست مبارک پہ خواجہ غریب نواز کو نقشہ دکھایا ہے۔ کیا دکھایا ہے؟ نقشہ دکھایا ہے۔ ہندوستان کا جو نقشہ تھا وہ دور پر نہیں بنا تھا، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستان مبارک پہ، اپنے ہاتھ مبارک پہ خواجہ غریب نواز کو نقشہ دکھایا ہے، اور نقشہ دکھا کر یہ بھی بتایا ہے کہ اے خواجہ غریب نواز آپ جائیے اجمیر شریف کی سرزمین پہ اور جا کے دین اسلام کو بلند کیجئے، دین اسلام کو پھیلائیے۔ اتنا ہی سننا تھا، اتنا ہی دیکھنا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس دفعہ خواجہ غریب نواز کو ہندوستان کے لیے روانہ کیا تھا تو تاریخ میں آتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ کئی ہندو بھائی، کئی کافر و مشرکین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کر کلمہ پڑھے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کر کلمہ پڑھے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ یہی تو اولیاء اللہ کا مقام ہے، یہی تو انبیاء اکرام کا مکان ہے، یہی تو صحابہ اکرام کا مقام ہے کہ جہاں سے چلتے تھے، جہاں سے راستہ بلند کرتے تھے، وہاں پر ہی کافر و مشرکین مسلمان ہوا کرتے تھے، کافر و مشرکین مسلمان ہوا کرتے تھے اور کلمہ شہادت پڑھ لیتے تھے۔ یہی تو اولیاء اللہ کی شان ہے، یہی تو انبیاء اکرام کی شان ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ بھی کتنے ظلم ہوئے، کتنے ستم ہوئے، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا قدم پیچھے نہیں اٹھایا، اپنا قدم پیچھے نہیں اٹھایا، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، اور آگے بڑھتے بڑھتے ایسے مسلمان پیدا ہوئے جن کا نام خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ ہے، جن کا نام غوث العظم دستگیر ہے، جن کا نام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایسے صحابہ بھی پیدا ہوئے، ایسے اولیاء بھی پیدا ہوئے، ایسے انبیاء بھی پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ناز کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے صحابہ اکرام کو ہمارے سامنے موجود کیا ہے، ایسے انبیاء اکرام کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کئی ظلم ہوئے، جس میں سے ایک ظلم یہ ہے کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کسی کی بیٹی کو بولا جائے، کسی کی شہزادی کو بولا جائے، کہ اس کے شوہر کو بولا جائے کہ آپ اس کی بیٹی کو طلاق دیجئے، آپ اس
की बेटी को तलाक दे दीजिए, ये बेटी को इसके छोड़ दीजिए, तो एक बाप को ये पता है कि बेटी को जब तलाक दिया जाता है तो बेटी किस तरह, बेटी से ज़्यादा बाप को दर्द होता है इस बात का। किसको दर्द होता है? अगर किसी शौहर ने एक लड़की को तलाक दे दिया तो वो लड़की से ज़्यादा उसके बाप को दर्द होता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में हम पहुँचते हैं। अबू जहल नाम, क्या नाम है? अबू जहल। अबू जहल जो सबसे बड़ा मर्द मुजाहिद, सबसे बड़ा कुत्ता है आज के दौर में, सबसे बड़ा कुत्ता अगर कोई है तो अबू जहल है। अबू जहल ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कितने जुल्म किए, कितना सितम किए, मगर अबू जहल पर हम भी कुर्बान होंगे। अबू जहल भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत किया करता था। कैसा किया करता था? जब उसके बेटे अबू जहल से कहते थे, अय वालिद गिरामी, अय हमारे अब्बू जान, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो जुबान हाल से कहते हैं, जो अपनी जुबान से कहते हैं, वो जुबान से जो निकलता है, वो जुबान से जो कह देते हैं वो सच हो जाता है। तो अबू जहल भी कहता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने बेशक अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना महबूब बनाया है, अपना नबी बनाया है, मगर सब लोग अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानने लगेंगे तो हमारा नामो निशान खत्म हो जाएगा, हमारा नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये कौन कहा था? अबू जहल ने कहा था कि हमारा नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबी मानने के लिए अबू जहल तैयार नहीं था। कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने अल्लाह का नबी नहीं माना, अल्लाह का महबूब नहीं माना। मैं तलाक की तरफ बढ़ा हुआ था। हुजूर अबू जहल नामी शख्स था। अबू जहल के जो 2 बेटे थे उनके निकाह में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 2 बेटी दिए थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू जहल के बेटे के निकाह में 2 बेटियां दिए थे। अबू जहल ने मंसूबा बनाया, सारे मक्के वालों को, सारे मक्के के काफिरों को, जल्लाद व मुशरिकीन को हाजिर करता है, जमा करता है, और अबू जहल इरशाद फरमाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बेड़ा पार किया जाए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामो निशान को ख़त्म किया जाए। इतना ही सुनना था। सारे मक्के के जितने काफिर व मुशरिकीन थे, जितने लोग थे, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी के बारे में, जो शहजादी थे उनके बारे में मंसूबा बनाते हैं। और मंसूबा क्या बनता है? मंसूबा क्या बनता है? अबू जहल ने इरशाद फरमाया, अय मक्का के लोगों, अगर मेरे 2 बेटों ने अगर हुजूर ताजदार मदीना, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटियों को अगर तलाक दे देगा तो क्या पता कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोहर नबूवत को ख़त्म कर दे। क्या पता कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना महबूब बनाया है, अपना दाना गुयूब बनाया है, क्या पता अगर मेरे बच्चों ने तलाक दे दिया तो मोहर नबूवत, नबी का दावा करना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम छोड़ देंगे, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम छोड़ देंगे। तलाक के बावजूद जब अबू जहल ने उनके निकाह से बेटियों को तलाक पर राज़ी कर दिया, बेटों ने ये बेटों को तलाक दे दिया, जब घर से बाहर निकाल दिया गया, सोचिए ये मंजर कौन सा होगा। आज हमको रोना आता है कि हमारे बेटियों को अगर किसी इंसान ने, किसी पति ने, शोहर ने अगर तलाक दे दिया तो एक बाप को पता है कि उसके दिल पर क्या गुजरती है। तो आप सोचिए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल पर क्या गुजरी होगी, क्या हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आंखों से अश्कों की बरसात निकली होगी। मगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब वो बेटियों को तलाक दे दिया गया, जब उनके बेटियां बिस्तर पकड़कर, बैग पकड़कर
باہر نکلتی ہیں، جب ان کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے صحابہ اکرام کو لے کر وہاں سے آ رہے ہیں، رستے سے گزر ہو رہا ہے۔ جب رستے سے گزر ہو رہا ہے، ادھر سے باپ آ رہا ہے، ادھر سے دو بیٹیاں جھولی پکڑ کر اپنے بیگ کو ٹانگ کر روتے روتے جا رہی ہیں، روتے روتے جا رہی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر اپنے بیٹیوں کے اوپر پڑتی ہے، بیٹیاں تو بیگ لے کر جا رہی ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری شہزادی، اے میری بیٹی، تیرے چہرے پر یہ نقاب کیوں نہیں ہے؟ تو نے نقاب کو کیوں اتارا ہے اور یہ بیگ کو لے کر کہاں جا رہی ہے؟ تو وہ بیٹیوں نے، وہ شہزادیوں نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، اے میرے والد گرامی، اے میرے بابا جان، ہماری جان آپ پر قربان، ہمارے جو شوہر تھے ان کی باپ کے فراق میں آ کر ہم کو طلاق دے دیے ہیں، ہم کو طلاق دے دیے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے بابا جان، ہمارے ساتھ چلیے گھر میں، اور گھر میں چل کر اس کا پہر نکالیے۔ مگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کیجئے، اپنی جان نچھاور کیجئے۔ جو صحابہ اکرام کو لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے ہیں، جب بیٹیوں نے کہا ہے، اے والد گرامی، آپ گھر میں واپس چلیے اور اس کا پہر نکالیے، اس کا لقمہ نکالیے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ زبان حال سے کیا نکلا ہے؟ درد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے میں ہے، یہ آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہے، مگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے بیٹیوں، اے میری شہزادیوں، آپ جائیے گھر میں دعوت کے لیے نکلا ہوں، میں نماز کی دعوت دینے کے لیے نکلا ہوں، میں دین کی دعوت دینے کے لیے نکلا ہوں، آپ جائیے گھر میں دین کی دعوت دے دوں گا، اور دے کر اس کا پہر میں نکالوں گا، اس کا پہر میں نکالوں گا۔ آپ قربان کیسے نہیں جائیں گے؟ ہم قربان کیسے نہیں جائیں گے؟ بیٹیوں کے آنکھوں میں اشکوں کی برسات جاری ہے، مگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر غور نہیں کرتے ہیں، مگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں دین اسلام کو بڑھاؤں گا، اور دین اسلام کو بڑھانے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے قربانی دیے ہیں، کتنی قربانی دیے ہیں۔ آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ ادھر بیٹی گھر میں جانے کے لیے تیار ہے، شوہر نے ان کے طلاق دے دیا ہے، مگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ذہن میں نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بس ایک ہی بات ذہن میں ہے کہ میں جتنے مسلمان کو یہ دنیا کے اندر میں پیدا کر دوں گا، جتنے بھی مسلمان بنیں گے، اللہ تبارک و تعالی میرے صدقے میں یہ گناہوں کو معاف کر دے گا، اور میں دین اسلام کو بڑھاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالی مجھ کو مہر نبوت بھی دے دے گا، اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اپنا محبوب بھی بنا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ رسالت میں ہماری جان قربان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اتنی قربانی دی ہے، جب جا کر اللہ تبارک و تعالی میرے آقا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے راضی ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے راضی ہوا ہے۔ آج بتائیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جان، پوری جان یہ امت کے لیے خرچ کر دی، مگر یہ امت آج کیا کر رہی ہے؟ اپنی جان کہاں پر نچھاور کر رہی ہے؟ شراب کے اڈوں پہ، زنا خوری میں کئی لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے گناہوں میں راضی ہیں، کئی لوگ گناہوں میں راضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی
تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ مگر جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک بڑھایا ہے، جو دین ہم کو سکھایا ہے، کم سے کم اس پہ تو چلیے، کم سے کم اس سنتوں پر چلیے جس سنتوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دنیا ظاہری میں اپنی سنت بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ہر سنی مسلمان، ہر وہابی، چاہے وہ وہابی جماعت کا ہو، چاہے وہ دیوبندی جماعت کا ہو، چاہے وہ سنی جماعت کا ہو، ہر مسلمان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرتا ہے۔ اور نچھاور بھی کیوں نہ کرے، نچھاور کیوں نہ کرے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کچرا پھینکا گیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکا گیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لاٹھیاں برسائے گئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم کیا گیا۔ مگر آپ سوچئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا قدم پیچھے لیا؟ اپنا قدم پیچھے نہیں لیا، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، اور ایسے مسلمان آج دنیا میں پیدا ہوئے، ایسے مسلمان آج دنیا میں پیدا ہوئے۔ آپ ہی سوچئے آج قبر میں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زمانے میں جو لوگ گزرے ہیں، آج بھی اپنے قبر میں سو کر یہ پکار رہے ہوگے، یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاک سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے ڈر سے، اس ٹھاک سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو یہ دنیا میں ایک بھی انسان نہیں ہوتا، نہ ہی جنات ہوتے، نہ ہی حیوان ہوتے۔ یہ دنیا میں جتنے پیڑ و پودے ہیں، مشرق اور مغرب ہیں، جتنے بھی آسمان ہیں، جتنی بھی زمین ہے، سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے، سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدقے سے ہیں۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان اگر یہ دنیا میں بسی ہے تو یہ پوری کائنات بنی ہے۔ معراج نبی پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج نبی پر بلایا تھا، تو جب جان، دیکھیے جان جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زمین پر ہے، زمین کے سارے کائنات کے لوگ بھی زندے ہیں، پیڑ بھی زندے ہیں، پودے بھی زندے ہیں، آسمان بھی زندہ ہے، زمین بھی زندہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح کو بلایا تھا، معراج نبی پر کس کو بلایا گیا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسمان مبارک کو نہیں بلایا گیا تھا، بلکہ روح کو بلایا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب معراج نبی پر بلایا تھا، یہ جان جب نکل گئی، جب ساتویں آسمان پر یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان پہنچ گئی۔ آج بھی تحریر میں آتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان جب ساتویں آسمان پہ پہنچ گئی، تو ساتویں آسمان پہ جب پہنچ گئی تو یہ دنیا کا سارا نیست و نابود ہو گیا، اور ساری دنیا جہاں پر رکی تھی، جہاں کا پانی جہاں پر رکا تھا،
جہاں پہ آسمان چل رہا تھا وہاں بھی رک گیا، جہاں کا انسان جہاں پہ کھڑا تھا وہاں پر ہی رک گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر یہ دنیا میں نہیں آتے تو یہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ روح جب تک ہے، یہ روح جب تک دنیا میں ہے، جب تک دنیا زندہ ہے، جب یہ روح چھین لی جائے گی تو یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم لوگوں کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی سنتیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں، جتنی زندگی ہمارے سامنے پیش کی ہے، وہ زندگی پر ہم کو چلنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ رسالت میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ رسالت میں دعا ہے کہ ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، چاہے صغائر ہو یا کبائر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ رسالت میں دعا ہے کہ ہم سب کو پنجگانہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو زندگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی ہے، جس زندگی پر اولیاء اکرام، صحابہ اکرام، انبیاء اکرام چلے ہیں، اسی زندگی پر ہم تمامی حضرات کو چلنے کی توفیق